السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین اللہم آمین۔ تو سامعین، ہم نے یہ اس سے پہلے کی آیات مبارکہ میں جانا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں تھیں، اس دنیا میں نہیں آئی تھی، تو اس کی ماں نے اس وقت اس کو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کرنے کی نظر مان لی تھی کہ میں اس کو تیری عبادت کے لیے مخصوص کروں گی اور دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کی اس منت کو قبول کیا، تو اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، تو وہ پھر حیران ہو گئی، یا اس کے اندر ایک پریشانی ہو گئی کہ میری تو بیٹی ہے اور منت تو لڑکے کی ہوتی ہے، اور لڑکا ہی وہ کام کر سکتا ہے، لڑکا طاقتور ہوتا ہے، عورت ذات کمزور ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس کو تسلی دی کہ اللہ جانتا ہے تو نے جس چیز کو جنم دیا، بیٹی کو جنم دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کی منت کو قبول بھی کیا، اور اس نے اپنی اولاد کو اور اس کی بھی اولاد کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ تو اللہ رب العزت نے بہت اچھی قبولیت کے ساتھ اس کو قبول کیا، اس کی کفالت کا انتظام کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو اس کا کفیل بنا دیا۔ اور زکریا علیہ السلام بھی بے اولاد تھے، بزرگ تھے، تو جب وہ ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس کچھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رزق پاتے، تو اللہ بڑے حیران ہوتے۔ تو فوراً ان کے اندر بھی ایک اور ایمانی قوت پیدا ہو گئی کہ میں بھی بڑے یقین کے ساتھ جب اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ جب مریم علیہ السلام جو بچی ہے اس کو رزق دے رہا ہے، اس کی علمی اور روحانی تربیت کا بھی انتظام کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت مجھے بھی اولاد دے گا۔ تو اس پورے یقین اور پورے جذبے کے ساتھ انہوں نے اسی جگہ کھڑے ہو کر جب اللہ رب العزت سے دعا کی، نہ صرف اولاد مانگی تھی بلکہ ذریۃً طیبۃً، پاکیزہ اولاد مانگی تھی کہ جو نیک و صالح ہو اور کیا ہو، اچھے اعمال کرنے والی ہو، گناہوں سے پاک ہو، علم اور ایمان والی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی وہ دعا کو قبول فرما لیا۔ تو اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، پس پکارا اس کو فرشتوں نے۔ فرشتے تو وہی کام کرتے ہیں جس کا حکم ان کو اللہ رب العزت دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اسی وقت فرشتوں کو بھیجا اور ان کی قبولیت کی جو بشارت ان کو دے دی، دعا کی قبولیت کی۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، اور وہ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، محراب میں۔ محراب وہ کمرہ جس میں حضرت مریم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، جس میں حضرت مریم علیہ السلام عبادت کرتی تھیں، اسی جگہ کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کی۔ تو اللہ نے ان کو اس کی دعا کو اسی جگہ کھڑے کھڑے فرشتوں کو بھیجا اور اس کی دعا کی قبولیت کی صنعت ان کو دے دی۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تجھے بشارت دیتا ہے، بیحییٰ، ساتھ یحییٰ کے، یعنی یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اور ساتھ میں اس بچے کی خوبیاں بھی بتا دی۔ اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں، جب اس سے کچھ مانگا جائے تو وہ ضرور نوازتا ہے، بس ہمارے مانگنے کی دیر ہے۔ زکریا علیہ السلام نے مانگا ایمانی جذبے کے ساتھ، اس کو یحییٰ ملا۔ اب ساتھ میں یحییٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت اللہ رب العزت بتا رہے ہیں؟ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ مصدقا، تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمات من اللہ، ساتھ ایک کلمے کی، من اللہ، اللہ سے، تو طرف اشارہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ وسیدا، اور سردار ہوگا، یعنی پیدائشی رہنما ہوگا، یہ بھی خوبی بتائی گئی۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور پاک باز ہوگا، اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا ہوگا۔ وَنَبِيًّا، اور نبی ہوگا، مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین لوگوں میں سے ہوگا، نیک و صالح لوگوں میں سے ہوگا۔
تو یہ خوبیاں تو اللہ کے ہر نبی میں ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ کے والد کو یہ خوشخبری دی کہ تمہارے بچے کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی۔ تو حضرت یحییٰ کے زمانے تک جو ہے وہ یہود کے اندر دنیا کی محبت بہت غالب آ گئی تھی، وہ دنیا پرست ہو گئے تھے۔ تو اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو ان کے اندر بھی یہ ساری خوبیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں میں رہبانیت آ گئی تھی۔ یہود کے اندر مال کی محبت زیادہ تھی، جبکہ عیسائیوں میں یہ تھا کہ دنیا کو چھوڑ دو، مال دولت چھوڑ دو، صرف دین کو پکڑ لو۔ تو اللہ نے دعا سن کر خوبیوں والا بچہ عطا کیا۔ تو آج ہماری ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ نیک و صالح بھی ہو، دین کی طرف بھی راغب ہو، لیکن وہ کرتی کیا ہے کہ تمنا تو کرتی ہیں کہ دین کو سمجھے، اچھے کام کرنے والا ہو، لیکن تعلیم اس کو دنیا کی دیتی ہے۔ یعنی دنیا کی تعلیم دے کر وہ اس سے جو ہے وہ دین جو ہے اس کے اندر داخل کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ تو ناممکن سی بات ہے نا کہ ہم اگر گندم کا پودا اگائیں تو وہ گندم ہی دے گا، اگر ہم چاہیں کہ گندم کا پودا جو ہے اس سے ہمیں مکئی مل جائے یا اس سے ہمیں کپاس مل جائے، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے نا۔ تو بچے کی پیدائش سے پہلے ہی ماؤں کو چاہے کہ اس کے لیے اللہ سے اچھی اچھی دعائیں مانگے، اور پھر جب بچہ دنیا میں آ جائے تو اس کو وہ ماحول دیں تاکہ اس کے اندر دین سے محبت پیدا ہو، دین نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو، کہ جو سب سے پہلے یہ شوق ماں کو اپنے اندر بھی پیدا کرنا ہوگا کہ جو نیکی کے کام میں نہیں کر سکی، جو مجھ سے رہ گئے، وہ میرا بچہ کر لے۔ تو اس کو وہ ماحول دینا ہوگا، اس کو اللہ اور رسول کی محبت اس کے اندر پیدا کرنی ہوگی، دین کی محبت اس کے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ جب اس کے اندر جو ہے دین سے لگاؤ ہوگا اور وہ کام کرے گا جو اس کو ایک متقی اور پرہیزگار انسان بنا دیں گے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ سب خوشخبریں دی تو زکریا علیہ السلام مزید حیران ہو گئے۔ تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، قال ربی انا، کہا اے میرے رب، انا کیوں کر، یکون ہوگا لی غلام وقد بالغانی الکبر، لڑکا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، وقت البتہ تحقیق بالغانی الکبر، پہنچا ہے مجھ کو بڑھاپا، وامرأتی آخر، اور بیوی میری آخر بانجھ ہے، یعنی اس کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا۔ تو زکریا علیہ السلام فرشتوں کی بات کو جھٹلا نہیں رہے، بلکہ ان کے اندر جو ایک خوشی کہہ لیں یا اس کے اندر ایک جو تعجب کی پیدا ہو گئی تھی کیفیت، تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سوال کر ڈالا کہ میرے اندر بچہ کیسے پیدا ہوگا۔ لیکن اللہ تو کریم ہے نا، وہ تو کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے نا، کہ تو اللہ رب العزت آگے اسی کی حیرانگی کو دور کرنے کے لیے جواب دے رہے ہیں، قال کذالک اللہ، کہا اسی طرح اللہ، یفعل کرتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ کر جاتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ بوڑھے ہو یا آپ کی بیوی بانجھ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے خوشخبری دے دی کہ تمہارے ہاں بچہ ہوگا، یا ہوگا، وہ ایسی خوبیوں کا مالک ہوگا، تو وہ ہو کر ہی رہے گا، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو آگے زکریا علیہ السلام پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی نشانی تو بتائیں کہ کیسے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، قال رب اجعل لی آیہ، کہا رب اجعل، اے میرے رب بنا دے، کر دے، لی واسطے میرے، آیا کوئی نشانی، یعنی اللہ رب العزت سے یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے فرشتوں کی بات کو نہیں جھٹا لے، بلکہ مجھے کوئی ایسی نشانی بتا دے کہ جس میں مجھے یہ یقین ہو جائے کہ یہ تیری طرف سے ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں میرے نفس کا یا شیطان کا کوئی دھوکہ ہو۔ تو اللہ رب العزت اس کا جواب دے رہے ہیں، قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، قال کہا آیاتک نشانی ہے تیرے لیے، اللہ یہ کہ نہ تکلم الناس
تو کلام کر سکے گا لوگوں سے ثلاثہ ایامن 3 دن تک، یعنی جب تیرے یہاں بچے کی جو ہے ولادت ہوگی یا بچہ آنے والا، بچے کی بشارت ہو جائے گی، آپ کی بیوی کو حمل کی نشانی ہو جائے گی، تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا الا رمزا، مگر اشاروں سے، ہاں اشاروں سے کر سکے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک نشانی بتائی گئی تھی، اور ساتھ میں ہدایت بھی کی گئی آگے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، وَاذْكُرْ اور یاد کر، رَبَّكَ اپنے رب کو، كَثِيرًا وَسَبِّحْ بہت زیادہ، وَسَبِّحْ اور تسبیح کر، بِالْعَشِيِّ صبح کو، وَالْإِبْكَارِ اور شام کو، یعنی صبح اور شام کو کثرت سے اپنے رب کا ذکر کرنا، اپنے رب کو یاد کرنا، لیکن لوگوں سے کلام نہیں کرنا۔ تو اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی حالات ہوں، کوئی بھی مشکل ہو، تو اللہ رب العزت کے ذکر کی کثرت کر دیں، صبح شام اللہ رب العزت کا ذکر کریں، تو اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ابن ابی حاتم نے محمد بن کعب کا ایک قول نقل کیا ہے کہ ترک ذکر کی اگر کسی کو اجازت ہوتی، یعنی اللہ کے ذکر کو اگر چھوڑنے کی کسی کو اجازت ہوتی تو زکریا علیہ السلام کو ہوتی، کیونکہ وہ بات تو نہیں کر پا رہے تھے 3 دن کسی سے، لیکن اس حال میں بھی اللہ نے ان کو ہدایت دی کہ صبح شام کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرتے رہنا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملے تو اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے، یعنی شکر کے وقت بھی اللہ کا ذکر کریں، کوئی نعمت ملے تب بھی اللہ کا شکر کرنے کے لیے بھی اللہ کا ذکر کریں، اور اگر ہمیں کسی چیز کی خواہش ہو تو تب بھی اللہ کا ذکر کریں، صبح شام اللہ کا ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تو اللہ رب العزت وہاں سے ہمیں رزق بھی دیتا ہے جہاں سے ہماری امید بھی نہیں ہوتی، اور ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ دینے والا ہے۔ تو اللہ کا ذکر صبح و شام کریں کہ زمین اور آسمان کی ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو ہم تو انسان ہیں نا، اللہ نے ہمیں تو بے شمار نعمتیں دی ہیں، تو کسی بھی نعمت کی اگر ہمیں ضرورت بھی ہو، کوئی طلب بھی ہو، کوئی خواہش بھی ہو، تو اس وقت بھی ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور جب نعمت مل جائے تو پھر شکر کے لیے بھی اس کا زیادہ سے زیادہ اس کی حمد کریں، اس کی تعریفیں بیان کریں، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری نعمتوں میں مزید اضافہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔